اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ عمومی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں جنات کے حوالے سے تو ہماری نیکڈ آئی، جو ہماری یہ سادی آنکھ ہے، اس کو دیکھ کیوں نہیں پاتی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا مصلحت رکھی ہے، یا اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ انسان کو اور جنات کو، مخلوق کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ انسان کا ہے اور 9 حصے جنات کے ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کا ایک بچہ ہے تو جنات کے 9 بچے ہوں گے۔ یعنی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اگر ایک انسان ہے تو اسے 9 کے ساتھ ضرب دے دیں، 9 جنات ہوں گے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے جی کہ اگر ایک جگہ پر 4 لوگ بیٹھے ہیں تو 9 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں تو وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہم انہیں دیکھ کر ہی پریشان ہوں گے کہ یہ جو ہے نا وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، تو ڈر خوف پیدا ہوگا ان سے۔ اور ان سے بچنے کے لیے ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی دعا کی طرف کی کہ آپ گھر میں آئیں تو دعا پڑھ لیں، اللہ گھر کے جنات سے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ واش روم جائیں تو دعا پڑھ لیں، جو وہاں پہ جنات شیاطین ہیں اللہ ان سے محفوظ کر لے گا۔ بازار جائیں، مسجد جائیں، جہاں جہاں جائیں دعا پڑھیں۔ ہمارا ان سے بچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اب دعا پڑھ لیں گے تو اللہ ہمیں ان سے محفوظ کر لے گا۔ تو اچھا دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر ایک چیز اور بھی بتائیے، اسی سے ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، نہیں دیکھ سکتے، ان کو دیکھ کون سکتا ہے؟ وہ کون صاحب علم ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ انسانوں میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا، جنات کو، یا اس میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ انبیاء کو جس طرح وہ ملاقات کروائی، جو بھی سلسلہ ہے جی اس سے ہٹ کے انسانوں میں سے کوئی جنات کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ جو لوگ جنات کو دیکھنے کے لیے چلا کشی کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ، اور ہمارے اس علاج میں جس انسان کو جن نظر آتے ہیں اصلی شکل میں، وہ ہمارا مریض ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 20 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں تو جس انسان کو جن پڑتے تھے وہ پتھر مارتا تھا، کپڑے پھاڑتا تھا، بال نوچتا تھا، کیونکہ اسے جن نظر آ رہے ہوتے تھے۔ اب بھی اگر کسی مریض کو جن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ مریض اسی طرح کی حرکات کرتا ہے، وہ نیم پاگل ہو جاتا ہے، بلکہ پورا پاگل ہو جاتا ہے کہ اسے جن نظر آ رہے ہیں اور وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر نہیں کرتا۔ پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس سے اثرات ختم ہو جائیں اور اسے جن نظر آنا بند ہو جائے۔ جن کا نظر آنا یہ ایک بیماری ہے، اور وہی بیماری آسیب زدہ ہے کہ جن اپنا آپ انسان کو جب دکھاتا ہے تو انسان اس سے بیماری میں، یعنی آسیب کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔